1 ماہ کے بعد انہوں نے دیبل کا رخ کیا۔ راستے میں انہوں نے پنجگور کا علاقہ فتح کیا اور پھر سفر کرتے دیبل پہنچ گئے۔ اتفاق سے اسی دن بحری راستہ بھی حجاج کے فوجی سامان، رسد اور عسکری فوجی ساز و سامان کے ساتھ دیبل پہنچ گئے۔ اس ساز و سامان میں منجنیقیں بھی تھی۔ سب سے بڑی منجنیق کا نام عروسک تھا، جسے 500 آدمی کھینچتے تھے۔ دیبل شہر میں ایک عالی شان مندر تھا جس کا گنبد بہت بڑا اور بلند تھا اور دور دور سے نظر آتا تھا۔ اس کی چوٹی پر ریشم کا سبز پرچم آویزاں تھا۔ اعجاز الحق قدوسی کا دعویٰ ہے کہ اس پرچم کے متعلق شہر والوں کا ایمان تھا کہ جب تک یہ ہوا میں لہرا رہا ہے کوئی فوج شہر فتح نہیں کر سکتی۔ مندر میں 700 پجاری تھے اور شہر کے گرد فصیل بنی ہوئی تھی۔ محمد بن قاسم کے دیبل پہنچتے ہی راجہ طاہر کی فوج شہر کے دروازے بند کر کے بیٹھ گئی۔ محمد بن قاسم نے فصیل کے چاروں طرف خندقیں کھود کر منجنیقیں نصب کیں۔